يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, SR Continental Hotel, and by Orbis International School. صدارت کی اجازت و دعا سے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا دنیاوی مجلسوں، سیاسی نشستوں، کانفرنسوں، سیمیناروں اور شاعروں کا افتتاح شمع روشن کر کے، ربن کاٹ کر، گل فشانی کر کے کیا جاتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جہاں کہیں دینی مجلسیں آراستہ کی جاتی ہے تو اس کا آغاز کتاب الہی کی شمع روشن کر کے کیا جاتا ہے. یعنی یہی وہ قرآن مقدس ہے جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلاغا، شعراء، ادبا ششدر و حیران رہ گئے. قرآن کی جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو جاتے اور پتریلی آنکھوں سے بے اختیار اشک بار کرنے پر مجبور ہو جاتے. عزیز ساتھیوں، اسی مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت کے لیے میری نظر انتخاب جا کر رکتی ہے محمد عمران ابن مدار صاحب پر کہ میں موصوف کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا. موصوف کو میں دعوت دیتا ہوں وہ ڈیس پر آئے اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے محفل کا آغاز فرمائیں. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہوں. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہوں. مساجد میں مجالس میں تم ہی تم ہو میرے دل میں. میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہوں. تیرا منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل. سرے میدان میرا گرنا الہی تیرے خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیرے خاطر ہو. یہ تھے ہمارے مکتب کے محمد امان ابن محمد علی صاحب.
جو آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کر کے ہمارے دلوں کو تسکین کی کیفیت محسوس فراہم کر رہے تھے، جی تو چاہ رہا تھا کہ اور سنتے رہے، لیکن ایسے بہت سی کڑیاں ہمارے مجلس میں موجود ہیں کہ سمجھ میں نہیں آئیں گے کس کو سنا جائے اور کس کو چھوڑا جائے۔ تو ہم اپنے اس جلسے کے اور آغاز کو بڑھاتے ہوئے دوسرے ساتھیوں کو دعوت دینے کے لیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ فرش زمیں سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے تیرے ہی سائے، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرے کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، سب ایک قطرہ تیرے سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب صدر، سامعین اکرام، حاضرین جلسہ، ایک سوال قرآن پاک اٹھاتا ہے اور انداز بہت خوبصورت ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو ایک بات تو بتاؤ، کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ یہ سوال قرآن پاک اٹھاتا ہے۔ جب ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہا تو ہمیں قرآن پاک سے اس کا جواب ملا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان سن، میں تجھے تیری کہانی سناتا ہوں، تو کچھ بھی نہ تھا، کوئی کچھ نہ تھا۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، زمین و آسمان بھی کچھ نہ تھا تو کون تھا؟ اللہ تھا۔ اللہ جو آج بھی، جو پھر بھی اللہ، جو آئندہ بھی اللہ، جو اول بھی اللہ، جو آخر بھی اللہ، جو ظاہر بھی اللہ، جو باطن بھی اللہ، جو قائم بھی اللہ، جو قیوم بھی اللہ، جو متکبر بھی اللہ، جو مالک الملک بھی اللہ، جو ذوالجلال والاکرام بھی اللہ، جو اللہ اپنے پہل سے پاک ہے، جو اللہ اپنے انتہا سے پاک ہے، جو اللہ اپنے ابتدا سے پاک ہے، جو اللہ اپنے اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں، جو اللہ اپنے آخر ہونے میں انتہا کا محتاج نہیں۔ کائنات کے ہر ایک چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ اس کائنات میں ایک اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ میں نے ابھی آپ سب کے سامنے ایک پوری سورت کی تلاوت کر دی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب ہم تاروں بھرا آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، اتھاہ سمندر، اونچے نیچے پہاڑ، بہتا دریا دیکھتے ہیں تو بے ساتھ خیال آتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی تو خالق ہے، کوئی تو ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات ہوتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام بندے ٹکے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں، شمس و قمر وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوبتے ہیں، تو بے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی تو حاکم ہے جسے کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہان سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔
ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دنیا میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والآدیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے بعد امت پر اگر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، جن کے احسانات امت پر بے شمار ہیں. اگر ان احسانات کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، زندگی گزر جائیں گی، زندگی کے لمحات ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم سے کبھی ادا نہیں ہوں گے. لیکن عزیز ساتھیوں، جہاں کہیں حمد باری تعالیٰ کے بعد، توحید باری تعالیٰ کے بعد جب وہ کسی کا نام اگر لیا جاتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی کفی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ ذی المجد والصفا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کچھ کہنے کا حکم فرمایا. ایک حقیر انسان کی آپ لوگوں نے جو عزت افزائی فرمائی ہے اس کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول، ہم نے آپ کو بلا شبہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین رہنمائی ہے. وہ دور یاد کیجئے جب سارے عالم شرک و کفر میں مبتلا تھا. خدا کی عبادت گاہی بھوتوں کا اڈا بنی ہوئی تھی. خدا واحد کے بندے سدا معبودوں کے پیروں پر سر جھکا رہے تھے. دین حق کے طلبگاروں کو کوئی ایسا آدمی نہ ملا جو انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرے. ایسے میں رحمت الہی متوجہ ہوئے. اب دین و شریعت کے موسم خزاں رخصت ہو رہا تھا. موسم بہار آیا اور اس آن مان کے ساتھ آیا کہ چمنستان عالم گل و گلزار ہو گئے. ملت کے باشعوروں پر عزم نوجوانوں، دین محمدی کے علم برداروں، آج میں اس بابرکت مجلس میں ایک روشن اور مقتضی حال موضوع پر کچھ لفظ نشانی کی آرزومند ہوں، اس امید کے ساتھ کہ سامعین منظر الی من قال ولا تنظر الی من قال کو اپناتے ہوئے توجہ فرمائیں گے. محبان اسلام ایک ایسا جامع و مکمل ترین مذہب ہے جس میں انسانیت کا ہر گوشہ، ہر لمحہ، ہر تقاضے کی رہنمائی کی گئی ہے. کوئی عمل ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں انسان دوچار نہ ہوتا ہو. اسلام کی کرنا کو سمجھنے کے لیے علم دین ایک صاف و بے قدر راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اسلام کی حقانیت سے آگاہ ہوتا ہے. علم دین کی انہیں کرنا سے نہ صرف آخرت کے شیش محل کو چمکا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. جناب صدر محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے روبرو دو آیت تلاوت کی ہے جن کا ترجمہ یہ ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کسی قوم کی عداوت تمہیں اس گناہ پر آمدہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، تم ہر حال میں انصاف کرو، یہی چیز تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج امرأة لإذها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فقر سے، بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فقر سے. 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناصور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب الجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر فاقہ تندرستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. یہ تھے ہمارے مکتب کے ایک طالبہ ننھی منی سے جو آپ کے سامنے جہیز کے عنوان پر اپنی تقریر کو پیش کر رہے تھے. عزیز ساتھیوں، وقت کی قلت کی بنا پر ہم جلدی سے ان بچوں کی تعریف اور مدح سرائی کرنے کے باوجود بھی وقت کی قلت کی بنا پر ہم جلد از جلد اس سلسلے کو آگے بڑھا رکھیں گے. اسی سلسلے کی اگلی کڑی کو دعوت دیتے ہیں عائشہ بنت منیر پاشا کو، وہ آئے اور پردے کی اہمیت و افادیت پر اپنی تقریر کو پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو صنف نازک سے پیدا کیا. ان نازک نگینوں کی حفاظت کے لیے پردے کو نگینہ خانہ بنایا تاکہ ان نگینوں کی چمک عورت فروش نفس پرست ڈاکوؤں کی آنکھوں میں ہوس کے جذبات نہ بھڑکائے. سامعین کرام، دشمنان اسلام کی یہ چال بازی ہے کہ انہوں نے آزادی نسواں کی دبیز پردوں تلے معصوم دوشیزاؤں کی عزت کا خون کر کے اس خون سے اپنی نفسانی درندگی کی پیاس بجھائی، عورتوں کو گھر بدر کیا، ان کی پردہ دری کی، ان کی عصمت فروشی کی، ان کی عزت ریزی کی، ان کی عریانیت کی نمائش کی. لیکن آج کی عورت نے جب دشمنان اسلام کی یہ چال بازی میں آ کر جب یغضضن من ابصارہن کے پاکیزہ پیغام کو ٹھکرایا تو دنیا کے حوث پرست درندوں نے ان کے پاکیزہ جسموں کو چھید کر رکھ دیا. آج کی عورت نے جب ولا یحفظن فروجہن کے پاکیزہ زیور کو اتار پھینکا تو دنیا کے شعراء مفش نے اپنے فحش کلام سے عورتوں کی حیائی کے پرچھے اڑا دیے. میں بھی پردہ کروں گی، مسلم قوم کی بیٹی ہوں، بیٹی ہوں، بیٹی ہوں. میں پردہ کرتی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں. اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میں پرواہ کرتی ہوں. میرے رب کی دعوت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی علاوت پردہ ہے، تقوی کی علامت پردہ ہے، پردہ ہے. یہ فتنوں کی فراوانی، یہ ظلموں کی ہراسانی، یہ فتنوں کی فراوانی، یہ ظلموں کی ہراسانی مسلمان قوم کو وہ دے رہی ہے درس بیداری. اٹھو اب کب تک تم خواب غفلت کی نظر ہوں گے، اٹھو اب کب تک تم خواب غفلت کی نظر ہوں گے. تمہارے دیگ کے نیچے کمینوں کے جگر ہوں گے. مجلس کے روح رواں صدر محترم، علم فقہ کے ترجمان علماء یعنی امم، دین حنیف کے شہدائیوں،
حضرات، آج مسلمان جس دور سے دوچار ہو رہے ہیں، جن حالات کا شکار ہو رہے ہیں، جن مسائل سے نبرد آزما ہے، وہ ہے فتنہ انگیز و شر انگیز دور۔ چونکہ اسلام صدق و صفا، امن و امان، عدل و وفا کا درس انسانیت کو دیتا ہے، اور ہر موڑ پر گمراہی کے سیاہ بادلوں کو چیر کر حق کے شہاب پاروں کو جگمگاتا ہے۔ قدم قدم پر دلالت کی موج تلاطم کو الٹ کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ جنت کی طرف گامزن ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر مجلس اور مشرق اساتذہ اکرام اور بھرے علم کے طلبگار، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے حق شناسی کے چند گوہر پارے بکھیرنا چاہتا ہوں۔ امید کہ آپ حضرات دامن توجہ سے بھر کر میری ہمت افزائی فرمائیں گے۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے سارے عالم کی خلقت کا ذریعہ اور ان کے وجود کا سبب صرف دو ہستیوں کو بنایا، یعنی آدم اور ہوا۔ یہی دو ذات ہے جو انسانیت کے معجزن سمندر بانی و قطرہ اولی ہے۔ انسان چاہے ترقی کی چوٹیوں پر چڑھ جائے، کامیابی کے ستارے توڑ لائے، کرشمہ و کمالات کے فضاؤں میں اڑنے لگے، علم کا آفتاب عمل کا مہتاب بن جائے، لیکن پھر بھی وہ والدین کی نظر میں چھوٹا ہی رہتا ہے۔ تھوڑا سا قریب تشریف لائے تاکہ مختصر سی بات ہو۔ ماشاءاللہ بہت اچھا مظاہرہ رہا، بہت اچھے کلام ہوئے، ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں ہوئی، اور قرآن پاک کی آیات جو نصوص قرآن میں ہے بہترین طریقے پر پیش کی گئی۔ بہت اچھا مواد تھا جو ان طلباء اور طالبات نے پیش کیا، اور شاید میں گلبرگہ میں اب تک کے ایسی مجلس دیکھا نہیں کہ ایک مستقل محنت گلبرگہ کے مکاتب کی بات کر رہا ہوں۔ مدارس میں تو طلباء ہوتے ہیں، مستقل ان کا رہنا ہوتا ہے، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے، اڑنا بچھونا۔ تو گلبرگہ کے مدارس کے علاوہ مکاتب میں بھی میں نے ایسی تقاریر کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کو، یعنی طلباء اور طالبات اور پڑھانے والوں کو نظر بس سے بچائے، اور خصوصاً یہاں کے جو چلانے والی کمیٹی ہے، جو چلانے والے صاحب ہیں، جو بھی حضرات اس کے پیچھے کار فرما ہے، وہ یکسوئی فراہم کر رہے ہیں ان مدرسوں کے لیے، ان پڑھانے والوں کے لیے، کہ آپ یکسوئی کے ساتھ پڑھائیں۔ آپ کی ہم ضروریات کا ہم خیال کرتے ہیں، ان یکسوئی کے ساتھی کی بنیاد پر یہ محنت ہوتی ہے۔ اور ہمارے مسجد کے اور دو جو ساتھی ہیں، حضرت مولانا محبوب صاحب خان اور محمد شفیق صاحب جانی، ان تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ انہی حضرات کی برکت سے آج ہمارا جلسہ کامیابی کی چوٹیوں پر چڑھ رکھا گئے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بچوں نے تقریریں پیش کی اور نعتیں پیش کی اور قرآن تلاوت پاک پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مستقبل کے اندر امت کا قائد اور رہنما بنائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں۔ اب ہمارے اس سلسلے کو ختم کرتے ہوئے بس ایک اہم کام جو بچا ہے، جتنی طلباء اور طالبات نے حصہ لیا تھا ان سب کے لیے انعامات کا انتظام کیا گیا ہے، اور پیسوں کی شکل میں کیش انہیں انعام دیا جائے گا، اور سامان کی شکل میں انہیں لیمن سیٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو ہم نام لیں گے، جن حضرات کا نام لیا جائے وہ آئے اور حضرت مفتی صاحب سے اپنا انعام حاصل کرے۔ ہم سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں محمد عمران ابن مدار صاحب کو، وہ آئے اور مفتی صاحب کے حق اپنا انعام حاصل کرے۔
عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همدات الشياطين وأعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء ولا متقبل وشفاء مفيدا جل السماوات والأرض يا الذي على الله من گناہوں کو معاف فرما خدائے سے درگزر فرما عفو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ گناہ ہوتے رہے اے اللہ تو ستاری کا معاملہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ ہے نہیں صبح و شام پیدا کر. اسی ضمن میں مسجد حاضہ میں مسجد معراج بن یوسف میں ایک چھوٹا سا جو ہے کمپٹیشن رکھا گیا تھا کہ بچوں کے اندر جو ہے نیا جذبہ پیدا ہو، ان کی ہمت افزائی ہو. اسی کی بدولت جو ہے الحمدللہ مولانا کی محنت ہیں، اور ہماری گزارش یہ تھی کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کا داخلہ یہاں پر کرائیں. انشاءاللہ جو ہے بعد رمضان کے درجہ حفظ کی تعلیم بھی شروع ہونے والی ہے، اور الحمدللہ بچے جو ہے 80 کے قریب طلبہ جو ہے اپنا قرآن صحیح کر رہے ہیں، اور دین میں اپنا جو ہے دین اور دنیا دونوں ہی اپنی جو ہے سرفراز کر رہے ہیں. الحمدللہ میں بچوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیوچر کو اور ان کے دین کو اور دنیا کو دونوں کو سنوارے. اور اسی ضمن میں آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خوب داخلہ کروائیں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ ہمارے لیے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں رہ کر اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے اور اپنے دین کو بچانا ہے. عزیزان گرامی، اپنے دین کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر جگہ بجگہ ایمان کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے شریعت کے تحفظ کے لیے انہوں نے مدارس قائم کیے، کہیں پر مکاتب قائم کیے اور کہیں پر خانقاہ قائم کیے. ان سارے چیزوں کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی زندگی میں کس طرح دین آ جائے اور کس طرح دین باقی رہے. اسی غرض سے ہمارے بھی اس مسجد کے ذمہ دار جناب بابا صاحب اور ان کے فرزند انجمن حافظ سرفراز صاحب کی کوششوں اور کاوشوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مسجد معراج بن یوسف میں مکتبہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام سے انہوں نے ایک مکتب کا آغاز کیا، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 80 سے 90 تک کے طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہے. اس لیے میں آپ تمام حضرات ناظرین سے گزارش اور اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے بچوں کے دین کی فکر کرے اور زیادہ سے زیادہ انہیں دینی تعلیم دینے کی فکر کرے اور ہمارے مکتب کے اندر ان کا داخلہ فرمائے تاکہ ان بچوں کی زندگی میں دین آ جائے اور وہ اپنی زندگی کو اسلام اور ایمان کے پلیٹ فارم پر گزارنے والے بن جائے. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, SR Continental Hotel, and by Orbis International School.